شہر کے کنارے ایک چھوٹا سا محلہ تھا جہاں غربت کے سائے ہر گلی میں محسوس ہوتے تھے۔ اسی محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ صرف 10 سال کا تھا۔ والد کے جانے کے بعد علی کی ماں نے سلائی کر کے گھر کا خرچ چلانا شروع کیا اور علی دن میں چھوٹے موٹے کام کر کے کچھ پیسے کماتا تھا۔ وہ اکثر شام کو دریا کے کنارے بیٹھ کر سوچتا کہ زندگی اگر تھوڑی بہتر ہوتی تو وہ بھی اسکول جا سکتا، اپنے خواب پورے کر سکتا۔ علی غریب ضرور تھا لیکن دل کا بہت صاف اور محنتی تھا۔ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، بس روزگار کی تلاش میں محنت کرتا رہتا۔ اسی شہر کے ایک اور حصے میں ایک بہت بڑی کوٹھی تھی جس میں شہر کی سب سے بڑے بزنس مین کی بیٹی ہیرا رہتی تھی۔ ہیرا ایک امیر گھرانے میں پلی پڑی جس کے پاس ہر سہولت موجود تھی، لیکن اس کی زندگی میں تنہائی تھی کیونکہ اس کے والدین ہمیشہ اپنے کاروبار میں مصروف رہتے۔ ایک دن علی شہر کی بڑی مارکیٹ میں کام کی تلاش میں گیا۔ وہ پانی کی بوتلیں بیچ رہا تھا کہ اچانک ایک مہنگی گاڑی قریب آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک لڑکی اتری، وہ ہیرا تھی۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے اس نے علی سے پانی کی بوتل لی۔ علی نے خلوص سے کہا، باجی پانی ٹھنڈا ہے، پی کے دعا دیجیے گا۔ ہیرا نے پہلی بار کسی فقیر لڑکے کی آنکھوں میں اتنی خودداری دیکھی۔ اس نے بوتل لی، پیسے دیے اور گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن دل میں علی کی معصومیت اور خودداری نقش ہو گئی۔ کچھ دن بعد ہیرا نے اپنے گھر کے سامنے علی کا بھی شوق تھا اور مالی کی مدد کر رہا تھا تاکہ کچھ پیسے کما سکے۔ ہیرا نے اس سے بات چیت شروع کی اور دھیرے دھیرے وہ علی کی ایمانداری اور محنت کی قائل ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور ان دونوں کی ملاقاتیں بڑھتی گئیں۔ ہیرا نے پہلی بار جانا کہ زندگی میں صرف دولت کافی نہیں ہوتی، محبت اور خلوص کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ علی کی سادگی سے متاثر ہوئی، جبکہ علی کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ کسی امیر گھر کی لڑکی سے بات کر سکتا ہے۔ جب یہ بات ہیرا کے والدین تک پہنچی تو وہ سخت ناراض ہوئے۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ان کی بیٹی ایک فقیر لڑکے سے تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے ہیرا پر دباؤ ڈالا کہ وہ علی سے ملنا چھوڑ دے، لیکن ہیرا نے صاف کہہ دیا کہ محبت دل کی دولت ہوتی ہے اور دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ یہ سن کر گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ ہیرا کے والد نے علی کو دھمکی دی کہ وہ اب ان کی بیٹی سے دور رہے ورنہ اس کی زندگی مشکل بنا دیں گے۔ علی نے ہیرا کو کہا کہ وہ اس رشتے کو ختم کر دے کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے، لیکن ہیرا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ علی کو چھوڑ نہیں سکتی۔ چند ماہ بعد ہیرا نے گھر چھوڑ دیا اور علی سے نکاح کر لیا۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ نے مذاق اڑایا، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھا۔ ابتدا میں ان کی زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے۔ علی دن رات محنت کرتا اور ہیرا گھر کے کام سیکھ گئی۔ وقت گزرتا گیا، علی نے اپنی محنت اور ہیرا کی حوصلہ افزائی سے ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا۔ وہ باغبانی کے شوق کو کام میں لے آیا اور پودے، پھول اور لان سروس کی ایک دکان کھول لی۔ ہیرا نے بھی اس کے ساتھ کام کیا۔ کچھ سالوں میں وہ بزنس بڑا ہو گیا۔ علی نے اپنے گاؤں اور شہر کی غریب بچوں کے لیے اسکول کھولا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تعلیم کی کمی سب سے بڑی غربت ہے۔ لوگ جو کبھی علی کو حقیر سمجھتے تھے اب اس کی عزت کرتے تھے۔ ہیرا کے والدین نے بھی آخرکار دیکھ لیا کہ ان کی بیٹی نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے دونوں کو معاف کر دیا اور علی کو بیٹے کی طرح قبول کر لیا۔ علی نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ سمجھی کہ اس نے غربت سے نکل کر عزت اور خوشی حاصل کی، لیکن کبھی غرور نہیں کیا۔ وہ آج بھی وہی علی تھا جو خودداری سے زندگی جیتا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت، محنت اور خلوص کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ دولت وقتی ہوتی ہے لیکن نیک نیتی اور عزت نفس ہمیشہ کے لیے دولت بن جاتی ہے۔